نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. محترم اور محتشم سامعین ذی وقار اور دور و نزدیک سے وقت سے کئی پہلے آنے والے آپ تمام احباب گرامی قدر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خود کو بہرہور کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے خیر کا انعام پانے کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذکر سے، حضور کی سیرت مطہرہ کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو حضور کے عشق کی کیفیت سے مستفید کرنے کے لیے جتنے احباب آپ آئے. حاضر مکرم، آج کا موضوع ایک سلسلہ ہم نے پیچھے مکمل کیا تھا وجوہات محبت کا، کہ محبت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور آج ہم اس سلسلے میں اس سے آگے ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، وہ ہے علامات محبت رسول. کہ کس میں جو علامتیں پائی جائیں تو وہ محبت رسول کی علامات ہوتی ہیں. اور اس کا پہلا جو باب ہے وہ ہے اطاعت و اتباع مصطفیٰ. محبت، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں کلیئرٹی کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 3 گوشے ہیں بنیادی. ایک گوشہ ہے شمائل مقدسہ کا. شمائل کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا کیسا تھا، حضور دکھتے کیسے ہیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور علیہ السلام کی زلفیں کیسی ہیں، حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس کیسی ہیں. یہ ہے ذکر حضور کے شمائل کا. حضور کا حسن کیسا تھا، رنگ و ملاحت کیسی تھی، یہ ہے آقا علیہ السلام کے شمائل کا ذکر. اور دوسرا ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کا ذکر. حضور کی عادات کیسی تھی، آقا علیہ السلام کا حسن معاشرت کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لین دین معاملات کیسے تھے. اور تیسرا ہوتا ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تخصیصات کیسی تھیں. تو یاد رکھیں شمائل سے امت کے لیے کون سا دروازہ کھلتا ہے، شمائل سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے، اور خصائل سے اتباع کا دروازہ کھلتا ہے، اطاعت کا دروازہ کھلتا ہے، اور خصائص سے تعظیم و ادب کا دروازہ کھلتا ہے. یہ 3 دروازے، جب تک ان 3 دروازوں سے تعلق نہ ہوگا کبھی بھی معرفت ذات مصطفیٰ نصیب نہیں ہو سکتی. تو ان 3 دروازوں میں، تو ان تینوں کو جمع کرنے میں ہی محبت رسول کی حقیقت پنہا ہے. عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت و اتباع کے چیپٹر کو لیا ہے.
اس کی بھی آگے کافی ایپیسوڈز اس کی چلیں گی، قسطیں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیپٹر نہیں ہے۔ آئیں، میں نے اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیں۔ سونیا تو کہہ، رب اپنے محبوب سے بات کروا رہا ہے، اس میں کتنا لطف ہے، اس میں کتنا مزہ ہے، اور اس محبت کو وہی جانتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہو اور اس کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا قل، میرے محبوب تو کہہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت والے ہو اور دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبوب ان سے فرمائیں فاتبعونی، تو بس پھر صرف میری اتباع کریں۔ محبوب اپنی ذات کو سامنے رکھ، اپنی ذات کو سراپا اتباع کے لیے پیش کر دے، یہ سارے تیرے متبعین ہو جائیں، تیرے فالوور ہوں، تیری اتباع والے ہوں، تو اپنی ذات کو پیش کر۔ محبوب میں نے تجھے بنایا ہی ایسے ہے کہ ذات کے کسی حوالے سے، کسی زاویے سے تیرے میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، کامل ہے، اس لیے تو تجھے کہہ رہا ہوں اپنی ذات کو اتباع کے لیے پیش کر ان کے سامنے۔ میں کہہ رہا ہوں مالک، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا دعویٰ محبوب میں کر رہا ہوں، کہلوا تجھ سے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا بنانے والا کہ میں نے تجھ میں کوئی نقص رکھا ہی نہیں۔ آج تک ایسی آئیڈیل سچویشن ہوئی کبھی نہیں، کوئی اتنا کامل ہو کہ رب کہے کہ حبیب وہ تو ہے جس کو میں نے اپنا ایسا آئیڈیل اپنے مخلوق میں بنایا ہے، جو بننے میں مخلوق ہے ہونے میں محبوب ہے، جو بننے میں مخلوق ہے ہونے میں محبوب ہے۔ حبیب اپنی ذات کو رکھ، اور فرمایا، پھر آگے فرمایا یحببکم اللہ۔ پہلے یہ تھا اللہ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہ رہا تھا، اور دعویٰ محبت بندے کا تھا کہ میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب محبوب کی اتباع والا ہوا، محبوب کی اطاعت والا ہوا، پھر رب کہتا ہے یحببکم اللہ۔ پہلے بندے تو محب تھا، میں محبوب ہوں، مگر جب تو میرے محبوب کا متبع ہو گیا، اب تو محب ہو گیا اور میں تیرا، اور تو محبوب ہو گیا اور میں تیرا محب ہو گیا۔ یعنی بندے اب میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ مالک یہ کیا وجہ ہے؟ کہ تم نے مصطفیٰ کو محبوب بنایا تو میں تمہیں اپنا محبوب نہ بناؤں؟ اب یہاں پر ایک بڑی نفیس اس آیت کا خاص شان نزول ہے، بڑا توجہ سے سننی بات۔ ہوا یہ کہ حضرت امام حسن بصری بھی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوا یہود و نصارہ کہتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت ہماری اللہ سے ہے۔ کچھ جو بت پرست تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم یہ جن چیزوں کو پوجتے ہیں اصل میں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو تمہیں اپنی محبت کا کوئی دلیل ابھی دی نہیں صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں، میرا موسیٰ بھی بالکل میرا سب کچھ میرا رسول ہے، میرا کلیم ہے، مگر اب کے دور میں جس میں مصطفیٰ آ جائیں، ان کی شان یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی، حضور نے بھی یہ بات فرمائی حدیث میں، اس وقت بھی عیسیٰ آسمانوں سے اتر آئیں اور موسیٰ بھی آ جائیں
تو وہ بھی اپنی نبوت کی بات نہیں کریں گے، وہ بھی اپنی رسالت کی بات نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اتباع کے لیے پیش نہیں کریں گے، ان سب کو بھی میرے مصطفیٰ ہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ محبوب تیری اتباع کرنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ بھی آ جائیں تو میری شریعت میں، اس لیے جب آئیں گے تو بطور نبی نہیں، بطور امتی آئیں گے، نبوت کا ٹائٹل رہے گا مگر شریعت میں مصطفیٰ کے تابع ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا وہ کیسا مقام ہوگا جب عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے مگر امام تم میں سے ہوگا، وہ میرا بیٹا امام محمد مہدی ہوگا۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں رب نے کہا میں نے اپنی محبت کے لیے جسے چنا ہے اس کو چھوڑ کر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ میری محبت یہ ہے فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اب آئیں ذرا محبت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ محب کے دل میں محبوب کے خیال میں اس قدر محب گم ہو جائے، اس قدر مستغرق ہو جائے، اس قدر اپنے آپ کو اس میں گم کر لے اس کی محبت میں کہ اسے محبوب کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ پھر فرمایا تو جب یہ محبت اپنے عروج پر آ جاتی ہے تو پھر عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ یعنی محب کی توجہ ہر چیز سے ہٹ جاتی ہے، وہ ہر چیز سے بے بہراور ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے غیر ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی کہیں نہیں لگتا۔ میں اس کی ایسی مثال ذہن میں آئی، ایسے ہے تو مثال عجیب سی مگر سمجھنے والی ہے، اس سے بات بڑی سمجھ لگے۔ جس کو نشے کی عادت پڑ جائے، کیا آپ اسے کہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے میں نے اب فلاں جگہ سے جا کر اپنا سودا لینا ہے، میں نے یہاں سے پیسے لے کر اپنا سودا لینا ہے، اور میں نے اس کو اپنے اندر صلاحیت کرنا ہے، تو اس کا ایک تعلق بن گیا نا۔ اب پرے کر دیں اس مثال کو، محبت مصطفیٰ سے بڑا نشہ ہے کون سا؟ جب وہ نشہ چڑھ گیا تو پھر اور ان کو کوئی ان سے پیارا نظر کیسے آئے؟ اس پر حدیث ہے، دلائل دے سکتا ہوں، وقت نہیں۔ فرمایا یعنی عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر ایک کو جلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اور محبوب کی محبت اس قدر اس پر غالب آ جاتی ہے، کوئی آ جائے وہ ہر وقت یہی کہتا ہے میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسے دکھتا ہے۔ وہ پھر اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی پسند کو محبوب کی پسند میں گم کر دیتا ہے، اپنی ذات کو محبوب کی محبت میں گم کر دیتا ہے، وہ اپنی صفات کو محبوب کی محبت میں گم کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو محبوب کے تابع چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، غسال غسل دینے والا جیسے چاہے لٹائے جیسے چاہے بٹھائے، محب کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ محب وہ ہے جو خود کو اپنی ذات میں نہ رکھے، محبوب پر سب کچھ چھوڑ دے۔ رب نے کہا تمہیں مجھ سے محبت کی دعویٰ ہے، فاتبعونی، پہلے اس کی طرف تو آؤ جس سے میں محبت کرتا ہوں، پہلے اس کی طرف تو آؤ۔ یعنی اللہ کریم بتا رہا ہے اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میری محبت والے ہونا چاہتے ہو، تو پھر پہلے میرے محبوب کی اتباع والے ہو جاؤ، یعنی میری محبوب کی اتباع میں ایسے گم ہو جاؤ کیونکہ ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، اور میری محبت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات مجھ سے وابستہ ہونا چاہتی ہے، اور میری وابستگی یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو خود سے وابستہ رکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات مجھے چاہتی ہے
اور میں اپنے مصطفیٰ کو چاہتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہے، اور رب نے کہا میری ساری توجہ مصطفیٰ کی طرف ہے، سب میری عطا چاہتے ہیں، میری عطا ساری مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تم میری چاہت چاہتے ہو، میری چاہت ساری مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تم میرا کرم چاہتے ہو، میرا سارا کرم مصطفیٰ کی طرف ہے۔ یعنی رب بتا رہا ہے لوگوں، اگر تم میری محبت، میری چاہت، میری اطاعت، میرا کرم، میرا جود، میرا سخا، میری انتہا کو چاہتے ہو تو آؤ پہلے تم ذات مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، ان کی اتباع والے بن جاؤ، ان کی محبت والے بن جاؤ، اس ذات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے بن جاؤ۔ تم یہ کرتے چلے جاؤ، دیکھو لگے گا یوں ہی کہ تم مصطفیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، حقیقت میں میں اپنی اتباع والا بنا کر تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ ہے محبت کا معنی۔ آج ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے ہیں، ہم مادیت اور میٹریلسٹک ہو گئے، ہم مادیت کے پیمانوں میں ہر چیز جانچنے لگ پڑے۔ ارے محبت بھی کبھی پیمانے میں آئی ہے؟ محبت کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، اس کے لیے پیمانے نہیں ہوتے، محبت اپنا پیمانہ خود رکھتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اب آئیں، اچھا تو پھر یہ ذہن میں بھی رکھیں، اطاعت و اتباع محبت کا جز ہے، کل نہیں۔ اتباع اور اطاعت کیا ہے؟ محبت کا جز ہے، کل نہیں۔ یعنی اطاعت و اتباع ہی محبت نہیں ہے، محبت اپنا وجود رکھتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، اور اطاعت و اتباع اس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کتنی محبت والا ہے۔ محبت اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب اس پر علیحدہ بحث ہو جائے گی، میں اس میں جا نہیں رہا، بس اشارہ دے دیا میں نے آپ کو۔ آئیں اب اطاعت و اتباع کو سمجھتے ہیں۔ اطاعت و اتباع بھی محبت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہ جی محبت اور چیز ہے، بس اتباع اور اطاعت ہی سب کچھ ہے، اگر ذہن میں یہ سوال آئے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اطاعت و اتباع ہوتی ہی محبت کے ساتھ ہے، محبت کے بغیر اطاعت و اتباع نہیں، وہ جبر ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسی دنیاوی مثال دیتا ہوں، ایسے یہ کیمرہ دیکھیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں وارڈن کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا وہ کھڑا ہے اور اشارہ بند ہے، چلیں گے تو رات کے وقت جو ہمارے ہاں مشہور ہے 12 بجے کے بعد اشارے کھل جاتے ہیں، تو پھر جب چلے جاتے ہیں تو آج کل چلان بھی ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو وہ ای چلان، تو آپ کو پتا ہے تو آپ کھڑے رہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک نیت ہے کہ قانون کی وجہ سے آپ رک گئے، اور ایک وجہ ہے، ایک اور وجہ ہے کہ میں رک گیا ہوں، سرخ بتی چل رہی ہے، اگر میں آگے بڑھا تو کوئی آگے سے نہ آ جائے، اس کو نقصان نہ ہو جائے، ایک یہ وجہ ہے۔ یہ بڑی خیال ہے، اس میں محبت کا عنصر ہے۔ بس اسی کو معنی کو سمجھو کہ اتباع اور اطاعت بھی ایسی ہے، اگر جبر سمجھ کے کر رہے ہو تو ثواب تو شاید مل جائے، قربت نہ ملے گی، اور اگر ثواب اور جزا سے نکل کر صرف محبوب کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو کہ محبوب کی رضا مل جائے، محبوب مسکرا کر کبھی دیکھ ہی دے اور کہے میرے سونے نوکریا میں تینوں پسند کیتا، کوئی ایسا جملہ کہہ دے، مسکرا پڑے، بات بن جائے اور رب کہے۔ ایسے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، قرآن و حدیث سے تو نہیں، مولا روم نے شاید بیان کیا، ہائے 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 لوگوں شاید ہم نقل والے بن جائیں، کہو نقل والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، مولا روم نے بیان کیا، ایسی ایک آیت ہے مگر اس میں فکر محبت کی بڑی ہے، وہ نا موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا، یعنی جب خطاب کرتے تو وہ چلے جاتے تو وہ کہتا موسیٰ علیہ السلام نے یوں عصا پکڑا ہوتا ہے، یوں وہ ایسے خطاب کرتے ہیں، یوں ایسے کرتے ہیں، وہ چلتے ایسے ہیں، وہ بیٹھتے ایسے، وہ مر گیا، وہ مر گیا، لوگوں نے بدبخت سمجھ کے روڑی پہ پھینک دیا، روڑی پہ پھینک دیا۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کہا موسیٰ تو نے میرے محبوب کو روڑی پہ پھینک دیا،
کمالی کو تیرے موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا. فرمایا نقلیں کس کی اتارتا تھا؟ یہ تو دیکھ میرے موسیٰ کی نا. ہم بھی شاید اپنے محبوب کی نقل والے ہو جائیں. ہماری سیرت میں، ہماری صورت میں، ہمارے کردار میں حضور کی نقل آ جائے، رب اس اصل کے صدقے خود ہی قبول کر لے گا. اب اس کا معنی مفہوم کوئی اور نہ لے کہ وہ نبیوں کی نقل اتارتا تھا ان کی عزت کم کرنے کے لیے. میں وہ معنی نہیں لے رہا. وہ علیحدہ ناموس رسالت کا ایشو موجود ہے، وہ علیحدہ چیز. میں نے تو ایک محبت کا پہلو بیان کیا ہے. یہ میں نے محبت کا پہلو بیان کیا ہے. بس جس کے اندر یہ تعلق آ جائے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور نے کیا ہے، یہی اتباع اور اطاعت کے معنی ہے. امام آمدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع اور اطاعت کی تعریف کی ہے. اتباع کا معنی ہے کہ کسی کام کو اس طرح کیا جائے جس طرح ان کا محبوب کرتا تھا. بس نہ عقل کو بیچ میں لائے، نہ اپنی سوچ کو بیچ میں لائے، نہ فکر کو بیچ میں لائے، نہ تفکر کو بیچ میں لائے. اس سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ اسی کو مجھے تو نہیں پتا، بس محبوب نے کیا تھا میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں. یہ اطاعت ہے. اور اتباع کیا ہے؟ جب کسی کی محبت اس قدر دل میں جاگزی ہو جائے کہ اس سے پیارا کوئی نظر نہ آئے، اور انسان وہ جو عمل ان کا محبوب کرے اس کے مطابق اس کی محبت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے ایسا بن جائے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، تو جو ایسا کرتا ہے اسے اطاعت والا کہتے ہیں. پھر آگے آئیں. اتباع کا ایک معنی اور اطاعت کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا. جو قدم چلتے ہیں اس کے نشان رہ جائیں، وہ سٹیپس اور اس کے پیچھے جو پاؤں کے نشان ہے وہ رہ جائیں تو کوئی اس کے پیچھے پیچھے چلے. یہ اتباع ہے. اب سوال آتا ہے کیا اللہ کی بھی اطاعت و اتباع ممکن ہے؟ رب نے تو قرآن میں بے شمار مقامات پہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ کی اطاعت بھی ممکن ہے؟ اور آپ کے لطف کے لیے بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اتباع و اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول کے حوالے سے 38 آیتیں قرآن میں آئی ہیں. کتنی آیتیں؟ 38 آیتیں، 38. اور ان میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جس میں رب نے اپنی اطاعت اور اپنے مصطفیٰ کی اطاعت کو اکٹھا رکھا ہے. کتنی آیتیں؟ 20 آیتیں ایسی ہیں. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ انعام یافتگان میں سے ہیں. پھر فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اس سے روگردانی کرے گا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. سورہ آل عمران میں فرمایا. پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کی رحمت کے حقدار بن جاؤ. پھر فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو. میں نے آپ کو چند آیتیں مثال کے ساتھ دی ہیں. بڑا قرآن اس پر 38 آیتوں میں سے 28 آیتوں میں سے چند دی. اب رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کافی ہے. اب اس سے اگلی بات جو دینے لگا ہوں آج کو ذرا دھیان نہ سننی ہے. اگلی آیت یہ ہے، اس کے بعد اگلی جو تحقیق دینے لگا ہوں وہ یہ ہے 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں اطاعت الہیہ کا نہیں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے. بس صرف اطاعت رسول کا.
جیسے رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے، مالک اول تو تیرے قدم نہیں کہ جن کے پیچھے چل سکے، تو قدموں سے پاک ہے، تو تیری اطاعت کیسے کریں؟ رب نے کہا میں یوں کہہ دیتا ہوں من یطع الرسول، جو میرے رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا، فقد اطاع اللہ، اجر یہ دوں گا ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اب رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا جس نے رسول کی اطاعت کی اسے اتنا اجر مل گیا، اتنا ثواب مل گیا، اتنی جنتیں مل گئیں، اتنے انعام مل گئے، اس نے میرے محبوب کی اتباع کی۔ رب نے کہا نہ، اطاعت رسول کا اجر اس سے بہت بلند ہے۔ یہ بھی نہیں کہوں گا نبی کی اطاعت کی، میں کہوں گا میرے رسول کی اطاعت کی تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے میری اطاعت کی ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہائے ہائے، یعنی مفرد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے دھیان سے سننی ہے بات، سوال پیدا ہوتا ہے، رب نے پورے قرآن میں ایک بھی آیت خالی نہیں اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے رب نے بتایا کہ تمہیں اپنے محبوب کی عظمت کا پتہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر صرف میں اپنی بات کر دیتا، تم کہتے جب رب کی اطاعت کا ذکر آ گیا تو پھر کسی اور کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے کہا نہیں، میری پسند یہ ہے اطاعت ہو رسول کی اور اسے کہوں یہ میری اطاعت ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ مقام ہے۔ اور اس پر آگے فرمایا، اسی لیے فرمایا محبوب ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا فاتبعونی، انہیں کو میری اتباع کریں۔ اب اس کا اگر منظر دکھاؤں تو ایک اور جگہ قرآن میں آیا، اس آیت کا تعلق بھی اتباع رسول سے۔ ہائے ہائے، وقت انشاءاللہ اسی میں ختم کر لوں گا۔ یہ مضمون آگے پھر چلے گا احوال صحابہ پر، حضور کے اقوال پر، عاشقوں کے احوال کیا تھے، صحابہ نے کیا، کوئی اشارہ دے دوں، اشارہ دے دوں؟ عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں حج کے لیے گئے تو ایک میدان آیا، ایسے سیدھی وادی تھی، آپ نے چکر کاٹا ذوالحلیفہ کا، ایسے بلند چکر، چٹگل میدان تھا، وہاں جا کر اونٹنی بھی بٹھا دی، خود ایک درخت کے پاس جا کے لیٹ گئے۔ جو ساتھ حج کرنے آئے کہا شیخ نے یہ کیا کیا، سیدھا راستہ تھا، چکر کیوں کاٹا؟ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر چکر کیوں کاٹا، وجہ کیا تھی؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ سمجھ لگی؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا میں نے چکر کیوں کاٹا۔ کہا پھر کاٹ کے کیوں آئے؟ کہا اس لیے کاٹا جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، میری عقل نہیں اس پہ کام، میں اپنی عقل کو لاتا ہی نہیں، میں نے تو وہ کیا جو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ہائے ہائے واہ واہ، یہ عقل جو ہے یہ چراغ منزل ضرور ہے، یہ منزل کا چراغ نہیں، راہ منزل ہے، سوری، یہ منزل دکھانے کا ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل عشق ہے۔ آؤ اس عشق کی ایک اور اتباع کی حقیقت پیش کرتا ہوں۔ تو وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے جب آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہجرت سے قبل، تو نماز پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام اپنی توجہ گاہ میں جب نماز میں آتے تو دو سمتوں کو جمع کر لیتے تھے، سمت بیت المقدس کو بھی اور سمت کعبۃ اللہ کو بھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو رب نے کہا حبیب اب آپ نے کعبہ ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، اب آپ نے کعبہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے اور نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔
اول قبلہ وہ ہے. اس میں بے شمار اب اس میں حکمتیں تھیں، مگر اس طرف نہیں جا رہا میں. 14 ماہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے چہرے کو ایسے اٹھاتے اور پھر نیچے کرتے، پھر اٹھاتے. دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. محبوب جو ٹھہرے، مرضی ہے نا، محبوب نہیں، مرضی ہے ان کی. اور وجہ کیا تھی؟ دل میں خیال تھا، مالک تو میرے دادا جان والے کعبے کو قبلہ نہیں بنا دیتا. اب مجھے بتائیں کون ہے ذات مصطفیٰ کے سوا؟ رب کہے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے اور وہ کہے نہیں مالک میں نے ادھر منہ کرنا ہے. اور محبوب کے سوا کون کہہ سکتا ہے میرے آقا کے سوا؟ اب منظر یہ ہے، نماز آج مسجد قبلتین وہاں پر ہے، اللہ آپ کو لے کر جائے. عجب منظر ہے، عجب منظر ہے. اب وہاں جب کھڑے ہو گئے حضور تو یاد رکھیں کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں اپوزٹ ہیں. مدینہ طیبہ میں دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اور 2 ظہر کے وقت 2 ظہر کی رکعتیں مسجد نماز ادا ہو رہی ہے اور بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں منہ کر کے. اچانک رب نے حکم نازل فرمایا، فرما قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھتے ہیں. ادائے مصطفیٰ کا ذکر کیا سب سے پہلے رب نے. حبیب تو کیا سمجھتا ہے محبوب کوئی تجھے دیکھے یا نہ دیکھے، قد نرى تو ہماری نظروں میں ہے. فإنك بأعيننا محبوب تو ہماری نگاہوں میں ہے، تو ہماری نظروں میں ہے. اور قد نرى ہم تجھے ہی دیکھتے ہیں. تقلب وجهك في السماء حبیب جب تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، حبیب میں وہ جانتا ہوں رب کو کیا پڑی کہ اس ادائے مصطفیٰ سے قرآن کی آیت کا آغاز کرے. سیدھا ہی کہتا کہ محبوب اپنا چہرہ پھیر لو فلاں قبلہ کی طرف. کہا نہیں، پہلے ادائے مصطفیٰ، محبوب کی ادا کا ذکر کیا تاکہ ادائے مصطفیٰ پر آنے والوں کو پتہ لگے کہ تم نے شعر و شاعری اور نعت میرے مصطفیٰ کی کیا لکھنی ہے. جو ادائے مصطفیٰ پر میں خود کلام کرتا ہوں، میں کلام کرتا ہوں. اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہائے ہائے محبوب قبلتن ترضاها. رب چاہتا تو کہتا محبوب ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جس پہ آپ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یا کہتا قبلتن کعبہ قبلتن ابراہیم. فرمایا نہیں حبیب، آگے ذکر کیا اس کا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب ہم تیرا چہرہ اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پہ تو راضی ہو جائے. یعنی ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میری رضا یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. یہ منظر ہے. اب آگے آئیں. اب دو وجوہات ہیں، بس توجہ رہے یار، 2-3 منٹ اوپر ہو جائے، سمجھے بغیر لطف نہیں آئے گا. پھر اقبال کے شعر کو بھی بتاؤں گا، اختتام اس پر کر دوں گا. وہ یہ اب حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور حکم آ گیا. رب نے کہا قبلتن ترضاها حبیب جس پہ تو راضی. یعنی حبیب اگر کعبہ ابراہیم کے علاوہ کسی اور طرف بھی سمت کرنی ہے تو کر لے، وہی بنا دوں گا. ہائے 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 ہائے، وہی بنا دوں گا جو تیری مرضی. مالک بیت المقدس کی طرف منہ کرے تو کہتا نہیں اب ادھر منہ کر لو. تو کیا وجہ ہے؟ رب نے کہا بیت المقدس کی فضیلت اپنی، مگر میری فضیلت اور میری عبادت کی فضیلت ہر چیز سے اوپر. تو مالک جب تیری عبادت کی فضیلت ہر ایک سے اوپر تو سمتوں کا محتاج کیوں کر رہا ہے؟
نہیں سمجھ لگی کہ سمتوں کی طرف منہ کیوں کروا رہا ہے؟ تو ہر جگہ ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم جہاں بھی رخ کریں تو تیرے جلوے ہیں. تو مالک تو کیوں کہتا کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر منہ کرو؟ کہ اصل میں اصولی اور حقیقی فضیلت صرف بیت المقدس میں نہیں ہے، اور نہ ہی اصل میں فضیلت، حقیقی فضیلت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر حقیقی فضیلت نہ کعبہ ابراہیم میں ہے. حقیقی فضیلت یعنی مراد یہ ہے رب کے ساتھ عبادت کا جب تعلق ہے تو رب کی ذات اوپر ہے. تو مالک پھر فضیلت کس میں ہے؟ کہ فضیلت میرے مصطفیٰ کے چہرے کے پھر جانے میں ہے. جس طرف پھر جائے میری فضیلتوں اور میری عبادتوں کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ عاشقوں کا مقام. اب حضور نے اچانک اپوزٹ سمتیں، حضور نے رخ بدلا. دو وجہ تھی. یا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفیں چیرتے ہوئے آگے جاتے، یا حضور کھڑے رہیں اور صحابہ ہدا ہیں. میں تو اس منظر پر ہی عجیب ہے کہ ایک دفعہ تو جب حضور پلٹے ہوں گے، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز ہو رہی ہے، ہائے رب کی نماز ہو رہی ہے، اور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے لمحہ نہیں لگایا، پوچھا بھی نہیں حضور ہوا کیا ہے. سمجھ گئے کہ یار کو جو وہ چاہتے تھے مل گیا ہے، بس فوراً اپنا رخ بدل کر مصطفیٰ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. اور رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. قرآن میں رب نے کہا تم سمجھتے ہو چھوٹا امتحان تھا؟ تم چھوٹا امتحان سمجھتے ہو؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے کون سمتوں میں گم ہوتا ہے، کون مصطفیٰ کی اتباع والا بنتا ہے، اور جو اتباع والا ہو گیا وہی اپنا ایمان بچا گیا. آؤ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. وما علیہ الا البلاغ.